بے گناہ یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے ڈال دیے. عزیز مصر کی بیوی محلات میں بیٹھی ہے, کوٹھی بنگلوں میں بیٹھ کر آرام سے چلاتی پھرتی ہے, چہل پہل کرتی پھرتی ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کی عورتوں نے زلیخا کو شرمندہ کیا. تجھے شرم نہیں آتی تو ایک غلام کے پیچھے دوڑی پھرتی ہے. اس نے کہا میں تمہیں تماشا دکھاؤں گی. تمام عورتوں کی دعوت کر ڈالی. قرآن کریم پرانے قصے بیان کر کے تمہیں اپنے آپ کو سنبھلنے کے لیے کہتا ہے, تمہاری غیرت کو جھنجھوڑتا ہے, تمہاری اہمیت کو جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے تم اپنے معاشرے کو صاف ستھرا رکھو, تم اپنی تباہی کو اور تم اپنی بربادی کو نہ آنے دو, تم اپنی آبادی کا احساس کرو. تم سوچ لیا کرو جرمدار کون ہے, بے گناہ کون ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بٹھا کر کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے. ان عورتوں کو جن کی دعوت کی ہے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور چاقو دے دیے. ان نے کہا یہ فروٹ کھاؤ. فلما رأینہ اکبرنہ فقال ایدیہم. اللہ پاک نے اتنا جمال دیا تھا, اتنا حسن بخشا تھا, تمام عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی. ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے. اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جس وقت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا زلیخا عورتوں کی دعوت کر رہی ہے, عزیز مصر کی بیوی دعوت کر رہی ہے, تو دل میں یہ سہارا لگایا تھا عورتوں سے شرم کھا کر باز آ جائے گی, ان کے مہنے سے گھبرا جائے گی, ان کے تانے سے گھبرا جائے گی. مگر قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. وہ دیکھنے والی کہتی ہے یہ تو خدا کی قسم آدمی نہیں, ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یہ آدمی ہے ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی زلیخا یوسف یہ بھی تیرا سہارا ٹوٹ گیا. جو سوچتا تھا میں تانے میرے سے گھبرا جاؤں گی, دنیا کی ملامت سے پریشان ہو جاؤں گی, میں تو تجھے آدمی سمجھتی ہوں, یہ تجھے فرشتہ کہتی ہے. پھر کہنے لگی یوسف بات سن, زندگی کا میلہ ہے, میں کوئی ویسی کیسی نہیں, بادشاہ کی بیگم ہوں. یاد رکھ یا میری بات منظور کر لے یا پھر ساری زندگی جیل خانے میں رہنا پڑے گا. ڈراتی ہے, دھمکاتی ہے, رعب دیتی ہے, جو ہوگا وہ کروں گی. ساری عمر جیل خانے میں سڑ سڑ کے مر جائے گا, باہر کی ہوا کو ترس جائے گا, یا پھر آ جا تخت شہنشاہی بھی تیرا, محل بھی تیرا, بنگلہ بھی تیرا, یہ ملک بھی تیرا, میں بھی تیری, سب کچھ تیرا, پر میری بات پہ آمادہ ہو جا. سیدنا یوسف علیہ السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا, فرمایا او عزیز مصر کی بیگم بات سن, تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں, تجھے معلوم نہیں, میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, احب السجن, میں اپنی ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا, میں جیل
خانے کو محبوب بنا لوں گا، میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے، یاد رکھ کہ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ اب السجن، میں جیل کو محبوب بنا لوں گا، مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر اچھا پھر یوسف یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے، کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے، لوگوں تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی شوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا، عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا اور مشکل کشا بن گیا۔ کرنا خدا میں ہے، اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، جان پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر، اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھلیوں اور دریاؤں کے پرانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر، تیرے لیے کھلی چھٹی ہے۔ کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا۔ تیری بیوی ہے، تو خامند ہے، تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے، تیرا کتنے ہی جگری دوست ہو، رشتے دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی، تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتے دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے۔ اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا۔ کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تواضع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن یہ میرا حق ہے، میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے۔ اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے، خدا کو غصہ نہیں آتا۔
جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. جنازہ ولی کا یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا. جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو، جنازہ ولی کا ہو، مجتہد کا ہو، مجدد کا ہو، پیرانی پیر رحمہ اللہ کا جنازہ ہو، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو. فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ. الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے. سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، دعائیہ کلمات پڑھ سکتا ہے. الہی رکو کرو. فرمایا خبردار اگر سر جھکایا درود شریف پڑھ، سبحانک اللہم پڑھ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا پڑھ، اللہم اجعلہ لنا اجعلہا لنا پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ اور دعائیہ کلمات پڑھ. الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں، میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں، مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، چاشت توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے وہ نمازیں میری ہے اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے، مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ قطب کا ہے، سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ پیران پیر کا. خبردار اگر سر جھکا رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا. اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. فرمایا جھکنا نہیں، نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا. اے اللہ کے نبی ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے. فرمایا خبردار کھڑے کھڑے پڑھو اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو. رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو. الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا. فرمایا ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے. یہ تیرا سر میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں. یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے. اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا، قطب کا، غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا، اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی ہے. آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا، رکوع نہ کرنے دیا، اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا. فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر. تو خدا بند کریم نبوت کے واقعہ سنا کر کے بتلا رہے ہیں اے میرے یوسف گھبرانا، یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں. نبوت کا بڑا حوصلہ ہے. کہنے لگی یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا. فرمانے لگی جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے، احب السجن مما یدعوننی الیہ. میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں، میں قید منظور کرتا ہوں. اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا اور ظالمہ کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا، جج نہ بٹھایا ہوتا، فیصلہ نہ کرایا ہوتا. تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے.
اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں، اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، دو قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، انی ارانی آسر خمرا۔ ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر بھر کے شراب پلا رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا، ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر کو بتا۔ فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا۔ اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو، من تعویل الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کے تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا۔ خدا کہتا میں نے دیا تھا، یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا۔ اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا۔ ہائے لوگوں، مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہے، جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے۔ جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک۔ پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے، جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو۔ فرمایا یا صاحب السجن، اور میرے جیل کے ساتھیوں اور میرے قید کے ساتھیوں اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کے کائنات کا حکم نہ ہو جائے۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا، ظالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔
جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں، عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہے، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندلاتی پھرتی ہے، میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں، اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا۔ تمہیں کیا پتا ہے نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے، نمائندہ ہے نا خدا کا۔ فرمایا میرے یوسف گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا، عزیز مصر کی بیوی نے ڈال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے۔ او میرے یوسف ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں، جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے۔ پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے، اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی خدا بند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں، کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرف پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا ہوں۔ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی، صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا ذکر تو کرنا۔ کبھی شراب پلاتے پلوتے، اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا۔ آواز آئی او میرے یوسف، میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے، ان کے سامنے الشیطان فلبث فی السجن بضع سنین۔ اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا، 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہے، چل بھی نہیں سکتی، اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہے، اور وہ ان مریل گاؤں کو، وہ ان پتلی گائے جو ہے ان کو کھا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے۔ ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں آ کے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں۔ اچھا بیٹھ جا، اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ۔ وہ سپاہی آگے انہوں نے کہا پکڑ کے لے جاؤ اسے۔ کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی، آیا خواب پوچھنے کا، اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی ہے آپ کے دربار سے، ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے۔ فرمایا خواب یوں ہی نہیں دیکھا، کفن چراتا ہے مردوں کے، کفن اتارتا ہے۔ محمد ابن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت سردی کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا، سردی کا موسم تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا۔ چنانچہ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا۔ اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکالنے، مکان گرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے نکالا تو دھڑام سے مکان گر گیا۔
امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نعوذ باللہ پیشاب کرتا ہوں، بڑا رویا، الہی میں ایسا شقی القلب بنوں گا، ایسا سنگ دل بنوں گا، اتنا کمینہ بن جاؤں گا، میں ایسا لانتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا، یہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ روئے بیچارہ، روئے بیچارہ۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رحمہ اللہ، اور زبان سے کہہ نہ سکے، روتے روتے اس کا دم نکل آ جائے، بڑی مشکل سے ذکر کیا تو امام صاحب فرمانے لگے خاموش ہو جا، رو نہ، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا کہ جی ہاں؟ فرمایا پروردگار عالم آج کے نطفے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا۔ تو جو پریشان بادشاہ بیٹھا تھا، وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا، بادشاہ کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، بہت مضطرب اور سرگردہ ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اوہو، لو جی مدت گزر گئی، ہائے 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 ہائے، میں جیل میں تھا نا جی، میری کوٹڑی میں ایک قیدی تھا، ہم نے خواب دیکھا تھا، اس نے تعبیر بتائی، رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا۔ بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے میں قیدی موجود ہے۔ بادشاہ پھٹ پٹایا، کہنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نام کیا بتاؤں، شکل پوچھو تو بتا نہیں سکتا، جمال پوچھو تو بیان نہیں کر سکتا، ہاں کمال پوچھو تو بتا نہیں سکتا، بہت خوبصورت آدمی ہے، جیل میں روشنی رہتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ لگا نام تو لے، کہنے لگا اس کا نام یوسف ہے۔ تو سینے آ گئے ماتھے پہ کہ بلے بلے میرے گھر میں ہی آگ لگا دی، ایسے کا نام لیا جس کو نکالنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے، ہم نے تو اپنی آبرو پہ ہاتھ پھیرا تھا، ہم نے تو اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، ہم نے تو بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ تو میری بیوی کا مسئلہ سامنے آئے گا لوگوں کے۔ دیکھ لو جی ہم نے پتہ بتا دیا آپ کو، تعبیر بتائے گا آپ کو 16 آنے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اطلاع بھیجی، چلو جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ اللہ اللہ، میرے تیرے جیسا ہوتا نا کپڑے بھی نہ چکتا، اچھا جی سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بادشاہ نے بلایا، بلے 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 بھاگ پڑتے۔ نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا کیوں، بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی؟ 14 سال گزر گئے بے گناہ ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے، آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اطلاع دینے جو گیا تھا نا بلانے کی، اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے۔ فرمایا ہاں وقت آ گیا۔ فرمایا جاؤ جاؤ، ادھر ہم قید کاٹتے ہیں، یہ تعبیر بتاتے ہیں، ہم نہیں بتاتے، جاؤ یہاں سے۔ اور بادشاہ کو کہو میں نہیں آتا۔ اس نے جا کر کے بادشاہ کو کہا کہ جی وہ قیدی تو بڑا سخت ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ میں قید کاٹتا ہوں کہ تعبیر بتاتا ہوں۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی، اپنا مطلب جو پڑ گیا۔ فرمایا یوسف باہر آ جا، مجھے تعبیر بتا دے ورنہ میں مرتا ہوں۔ فرمایا ایک ہی صورت ہے، ان انگلیاں ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو اکٹھا کرو، ان تمام عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مکر کیا تھا، جنہوں نے ہیلا کیا تھا، جنہوں نے نبوت کی آبرو پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی، وہ جیل کے صدر دروازے پہ کھڑی ہو کر اعلان کرے قصور ہمارا، گناہ ہمارا، جرم ہمارا، یوسف
علیہ السلام بے گناہ ہے تب میں باہر نکلوں گا. ہو گیا. کہنے لگی چلی جا, ذرا سی دیر کے لیے چلی تو جاؤ. لگا میں نہیں جاتی. لگا دیکھ کر میری شہنشاہیت تو نہیں رہتی. لگا باہر میں جائے تیری شہنشاہیت, میں بدنام ہونے کیوں جاؤں, قصور تو سارا میرا ہے, میں نہیں جاتی. ہم چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ تو عورتوں کو کھلے سے مناتے ہیں, بڑے بڑے منت کیا کرتے ہیں. جو سادے سے آدمی ہے نا جٹ قسم کے, ذرا سی بات کوئی مارا رکھ کے تھپڑ وہ گری سیدھی ہو گئی. بڑے بڑے لوگ ذرا ترلا کیا کرتے ہیں, کہنے لگے دیکھو نا مر رہا ہوں, میرے لیے ذرا چلی چلو کوئی بات نہیں. بڑی مشکل سے منایا. کہنے لگے سچ جاؤں گے تو صحیح, کہوں گی کچھ نہیں. ان لوگ اور وہاں